السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ میرا اور قلم کا رشتہ بہت پرانا تھا۔ میں ہر وقت دلچسپ اور انوکھی کہانیوں کی تلاش میں رہتی۔ یوں تو ہر ایک عورت ایک کہانی ہی ہوتی ہے۔ ایک دن مجھے بھی ایک کہانی بن جانا تھا، مگر مجھے ایسے چھوٹے موضوعات پر لکھنے کا شوق تھا جو لوگوں کی نظروں سے پہلے نہ گزرے ہوں۔ میں گلی کی کئی ایسی گھروں میں جا کر بیٹھتی جہاں خواتین کا آنا جانا ہوتا۔ وہاں مجھے بآسانی کئی کہانیاں مل جاتی۔ میں اپنی ایک ایسی ہی ملنے والی کے گھر جب پہنچی تو جا رکھے کہیں جانے کی تیاریوں میں تھی۔ میں نے پوچھا، خیریت آنٹی؟ بڑی پریشان لگ رہی ہیں۔ ہاں بشرا، بس خیر ہی ہے۔ سفینہ کی رات سے طبیعت خراب ہے، لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، دم کرانے لے کر جا رہی ہوں۔ میں ہنسنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے بچی بیمار ہو رہی ہے۔ رہی بات دم کرنے کی تو آپ خود چاروں کل پڑھ کر بچی پر دم کریں۔ مگر آنٹی نے تو سب آستانے سے ہی دم کروانا تھا۔ وہ بچی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلنے لگی۔ میں نے آواز دی، رکے، میں بھی چلتی ہوں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ شاید وہاں سے کوئی کہانی ہاتھ لگ جائے۔ میں آنٹی کے ہمراہ آستانے جا پہنچی۔ وہاں ایک گدی پر بیٹھے لوگوں کے مسئلے سن کر کسی کو تعویذ دے رہے تھے تو کسی کو دم کر رہے تھے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی۔ سفینہ کو دم کروا کر آنٹی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے بھی ان کے ساتھ واپس آ گئی۔ اگلے دن جمعرات کو میں پھر آستانے پہنچ گئی۔ کل کے مقابلے میں آج رش ذرا زیادہ تھا، مگر میں نے گدی پر براجمان صاحب کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شناسائی تھی۔ میں ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عورتوں کی بڑی عام سی مسائل تھے۔ کسی کی ساس ظالم تھی، کسی کی اولاد نافرمان تھی، کسی کا شوہر دوسری عورت کے چکر میں تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہ تھا جس پر کہانی لکھی جا سکے۔ آہستہ آہستہ خواتین کا رش کم ہو گیا۔ اچانک دروازے سے خواتین نوادار ہوئیں جو ایک جوان لڑکی کو پوری طاقت سے گھسیٹ کر آستانے میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ لڑکی بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اندر نہ آنے کی کوشش میں تھی۔ ان کے پیچھے ایک مرد بھی تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرے دل نے کہا، بشرا کہانی پہنچ گئی۔ گدی پر بیٹھے صاحب نے خواتین کو چھوڑ دو، یہ خود آئے گی۔ خواتین نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ گدی پر بیٹھے صاحب کا نام عابد تھا۔ لڑکی نے باہر سے ہی مردانہ آواز میں کہا، عابد میں اندر نہیں آؤں گا۔ لگے کیسے نہیں آئے گا؟ تو خود چل کر آئے گا۔ عابد صاحب کچھ پڑھنے لگے۔ لڑکی اٹھی عابد صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ عابد صاحب بولے، نام بتا اپنا۔ لڑکی مردانہ آواز میں بولی، طلوس۔ مسلمان ہے لڑکی؟ نہیں۔ اگر تم لڑکی پر کیوں آئے ہو؟ طلوس، میری مرضی۔ عابد صاحب اور طلوس یعنی اس لڑکی سے سوال جواب ہونے لگے۔ مجھے لگتا ہے وہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے یا پھر شیزوفرینیا کی مریض ہے۔ یہ جن جنات والا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ اس لڑکی سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ نہ جانے میرے من میں کیا سمائی کہ ایک سوال میں نے بھی لڑکی سے کر لیا۔ طلوس، کیا تم اس لڑکی کو چھوڑ کر میرے اندر حلول کر سکتے ہو؟ عابد صاحب نے غصے سے مجھے دیکھا۔ محترمہ، آپ کو اندازہ بھی ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا، جی عابد صاحب، بس ایک تجربہ کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی میں عابد صاحب سے یہ بات کر ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے کان کے قریب ایک ہلکی سی مردانہ آواز سنائی دی، میں آ گیا ہوں بشرا۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میرا تجربہ غلط تھا، یہ تو واقعی جن۔ سامنے بیٹھی لڑکی بھلی چنگی دکھائی دینے لگی۔ عابد صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، محترمہ آپ جائیں، جب اپنے کہے پر پشتو تشریف لائیے گا۔ آئی تو اکیلی تھی، مگر واپسی پر ایک مہمان یعنی طلوس کو ساتھ لیے جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے طلوس سے سوال کیا، کیا تم ابھی بھی میرے ساتھ ہو؟ طلوس نے مختصر جواب دیا، ہاں۔
میں نے کہا تلوس مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ کروانا جس کی وجہ سے مجھے کسی کے آگے شرمندہ ہونا پڑے۔ تلوس نے کہا بشریٰ بے فکر ہو جاؤ، آج سے میں اور تم دو ملاؤ ہاتھ۔ میں نے ہوا میں ہاتھ آگے بڑھا، چند ثانیوں میں مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہاتھ جلتے توے سے ٹکرا گیا۔ تلوس کا کہکہ بلند ہوا، بشریٰ تم خاکی اور میں آتشی، تم بھول رہے ہو میں اشرف المخلوقات ہوں۔ تلوس نے فوراً ہی معذرت کی، بشریٰ میرا مقصد تمہاری آزاری نہ تھا۔ تلوس نے بتایا اس کا تعلق مصر سے، مصر جو رازوں سے بھرا ایک ملک ہے، تلوس جن کی وجہ سے سرحدوں کی قید سے آری ہے۔ تلوس ہر موضوع پر بہترین اس سے بہت معلومات تھی، وہ گھنٹہ گھنٹہ مجھ سے بحث کر۔ تلوس کی اور میری دوستی بڑی گہری ہے، تلوس کسی بھی انسان سے زیادہ اچھا دوست ہے۔ آج میں ملک کی مشہور رائٹر ہوں، میری لکھی کہانیاں، افسانے، ڈرامے لالوں یاد رکھتے ہیں۔ میں یہ کہانیاں مجھے تلوس دیتا ہے۔ تلوس نے اور میں نے مل کر کئی نیکی کے کام کیے۔ میری ایک دور کے رشتہ دار واحد اپنے مکان کے کاغذات کے بارے میں بہت پریشان تھے۔ آفس سے گھر آتے ہوئے کاغذات کہیں گر گئے تھے، FIR درج کرائی تھی۔ میں بہت ڈھونڈا مگر کاغذات مل کے نہیں دے رہے تھے۔ کوئی غلط استعمال کرتا تو چچا مصیبت میں آ سکتے تھے۔ چچا کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے تلوس سے کہا اگر تم کسی طرح مدد کر سکتے ہو تو یہ بہت نیکی ہوگی۔ تلوس نے مسکراتے ہوئے پتہ لگایا کہ کاغذات کہاں ہیں تو معلوم ہوا کہ کاغذات پولیس کے پاس پہنچ گئے ہیں، مگر وہ واپسی کے عوض بھاری رقم کے مطالبے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں۔ تلوس نے فون پر ایک پولیس کے بڑے افسر کی آواز نکالی اور حکم دیا واحد نامی صاحب کو ان کے کاغذات ان کے گھر جا کر دیے جائیں۔ ایک پولیس والا چچا کے گھر آیا اور کاغذات دے گیا۔ یوں چچا واحد کی مدد تلوس نے کی۔ اسی طرح ایک نہایت شریف بزرگ علیم الدین کی بیٹی آسیہ کو ایک لڑکے سے محبت ہو، معصوم اور کم عمر تھی جب وہ شاطر اور چالاک تھا۔ آسیہ کو نہ جانے کیا خواب دکھائے کہ وہ اس کے ساتھ فرار کا منصوبہ بنا بیٹھی۔ اس لڑکے نے آسیہ کو نقدی اور زیور بھی چرا کر لانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن مذاق میں تلوس نے کہا بشریٰ آج رات تمہارے محلے کی ایک لڑکی کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا کس کی بات کر رہے ہو؟ تلوس نے بتایا علم الدین کی بیٹی آسیہ کعبے میں آ گئی ہے۔ میں نے تلوس سے کہا جب آسیہ گھر سے نکلے گی تو طرح روکیں گے؟ تلوس نے مسکرا کر جواب دیا بی بی بشریٰ مجھے جن ہی رہنے دو، فرشتہ نہ سمجھو، ہر روز ناجائز واقعات ہوتے رہتے ہیں، میں کس پر پہرے لگاؤں گا؟ میں تمہارا دوست بنا ہوں، تمہارے محلے کا چوکیدار نہیں۔ میں نے کہا تلوس علم الدین صاحب اس بڑھاپے میں یہ ذلت برداشت نہیں کر پائیں گے، معصوم آسیہ بھی برباد ہو جائے گی۔ اور پھر تم تو کہہ رہے ہو کہ وہ لڑکا برا سوتے سے اٹھا کر کہا آسیہ بھاگ رہی ہے، روکنا ہے تو روک لو۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لپٹا اور چھپاک سے باہر نکل گئی۔ لڑکا گھر سے تھوڑا دور کھڑا تھا جبکہ آسیہ گھر سے نکل کے لڑکے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفری بیگ تھا، بیگ بھاری تھا اس لیے آسیہ کی رفتار چونکی میں پل بھر میں آسیہ کے سر پر پہنچ گئی۔ میں نے آسیہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور گھر کی طرف واپس دھکیلا۔ لڑکا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اندر سے ڈر گئی مگر بظاہر مضبوطی سے کھڑی رہی۔ میں نے لڑکے کو پکار کر کہا خبیث دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ ابھی شور مچا کر محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ پھر وہ جانتا ہے کہ تیرا کیا حشر ہو گیا۔ خوف یہ تھا کہ خبیث کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے کیونکہ شور مچانے پر آسیہ کی بے بدنامی ہوتی۔ تلوس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی پنجابی فلموں کی ہیروئن لگ رہی ہو، بس تمہارا وزن تھوڑا کم ہے۔ تلوس کی اس بات پر میں ان حالات میں بھی مسکرانے لگی۔ آسیہ واپس گھر کی طرف پلٹ گئی۔ آسیہ کا تھا کہ تلوس نے اس لڑکے کو مکے اور لاتیں رسید کرنی شروع کر دیں۔ پھر وہ گھبرا گیا کہ سامنے تو کوئی نہیں، پھر کون بری طرح پیٹ رہا ہے۔ تلوس اس کی دھلائی کر کے میرے ساتھ گھر واپس آ مردود اب کسی لڑکی کو
نہیں ورغلائے گا۔ تلوس تم نے اتنا مرا ہے کہ اس کا عشق کا جن اتر گیا ہوگا۔ تلوس نے زور سے کہکا لگایا۔ اچھا جملہ ہے، جن نے جن اتار دیا۔ اسی طرح میں اور تلوس مل کر کئی نیکی کے کام کرتے رہے۔ آج بھی تلوس میرا۔ یہ ایک سچی کہانی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ سب سننے والوں کو، لسنرز کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ میں مجھے اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔